بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں بینات ہیں، واضح نشانیاں موجود ہیں ہدایت کے حوالے سے۔ والفرقان، اور فرق کر دینے والی، حق و باطل میں فرق کر دینے والی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I would like to call Dr. Abdul Qaddus. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہیں آقا، سلام لے لو، نبی اکرم۔ شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ناہدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ حفاظت لہو دے کر جس کی ہم نے کی ہے، حفاظت لہو دے کر جس کی ہم نے اس وطن عظیم کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا۔ Now I request all of you to stand respectfully in honor of national anthem.
ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے کہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کھڑا کر لیں، اور میں جو کہوں اس کے پیچھے اپنا نام پہلے کہہ دیجیے گا، اور پھر بحیثیت جو بھی آپ الحمدللہ آپ کو پوسٹ میں الیکٹ ہوئے ہیں وہ کہہ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن برائے سال 2023-25 صدقِ دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں نظریہ پاکستان پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ میں پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے دستور پر مکمل اعتماد رکھتا ہوں۔ میں اپنے فرائض کی بجاوری، ایمانداری، خلوص نیت اور جانفشانی سے سر انجام دوں گا۔ میں پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے مفادات کے تحفظ اور فارماسسٹ برادری کے مسائل کے لیے غیر جانبدارانہ طور پر ہر ممکن کوشش کروں گا، اور کوئی ایسا رویہ نہیں اپناؤں گا جو کہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے دستور کے خلاف ہو۔ نیز کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے پاکستان کی سلامتی اور وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے فارمیسی پروفیشن کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت مبارک ہو، ہارٹیسٹ کانگریچولیشن۔ Like to request our chief guest, Professor Dr. Junaid Akram, Minister Specialized Healthcare and Educational Medical Education, please come on stage and share his views. I request all of you, please take your seats. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چھوٹے بھائی دو بیٹھے ہیں، اور بیٹھے تو بہت سارے ہیں، بڑے بھی بھائی ہیں، جاوا صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے، لیکن دو بھائی جو چھوٹے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ میرے ساتھ، ڈاکٹر عاصم رؤف صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر محمد سہیل صاحب جنہوں نے میرا خیال ہے اپنا جتنی بھی ان کی لیبس میں دیکھنے گیا کچھ دن پہلے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور ریئلی اٹ واز ٹریٹ ٹو سی ہز لیب۔ الحمدللہ میں ایز اے پاکستانی مجھے بڑا فخر ہوا، اور بلکہ میں نے سہیل کو یہ کہا کہ دیکھو آپ ہماری فارما انڈسٹری کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ اوپن کرو، اور ان کو ادھر ٹریننگ بند کرو، اور ان کا ایون آپ کوالٹی ایشورنس میں اور باقی ایون پروڈکشن میں ان کو اٹ واز اے ٹریٹ ٹو سی ایز فار ایز دی انفراسٹرکچر اینڈ ایون دی ہیومن ریسورس واز دیئر۔ تو پھر انہوں نے ایگری بھی کیا کہ یہ کھولیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں جو ہمارے عہدیداران بنے ہیں یا بنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فارمیسی پروفیشن کے لیے ایک بہت خوش آئند چینج لائیں گے۔ میں بطور ڈاکٹر کئی ملکوں میں کام کر بیٹھا ہوں، اور پاکستان میں جب میں آیا واپس، اور مجھے اس کی کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ الحمدللہ جتنا پیار آپ لوگ دیتے ہیں اس کا 1% بھی مجھے کسی اور ملک سے نہیں ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے۔ بلیو می، ادھر جتنی آپ کو باقی تو جو کچھ پیسہ عزت سب کچھ ہے ہی ہے، لیکن جتنی دعائیں آپ کو ملتی ہیں یہ دنیا میں کہیں اس کی امیجن بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور بلیو می وہی دعائیں لوگوں کی خواہشات اور دعائیں جو اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں، خاص کر ایسی مہینے میں کریں گے
تو وہ صرف میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، ہماری گئی ہوئی نسلیں بھی اور آنے والی نسلیں بھی شاید بخشی جائیں اس کی وجہ سے۔ اور میں فارمیسی کو میں نے میرے دل کے قریب ہے، اگر شاید میں ڈاکٹر نہ بن سکتا تو میں فارماسسٹ ہی بنتا، بیکاز بلیو می فارماسسٹ کا وہ رول ہے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ یہ کسی بھی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کی بیک بون ہے یا ریڑھ کی ہڈی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایک خواب ہی رہ گئی۔ اس میں سمجھتا ہوں دو بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو معاشرہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیا مقام دینا ہے۔ ہم جب بھی ادھر ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں، یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے، کیونکہ ہیلتھ ایک ٹرولی ملٹی ڈسپلنری سائنس ہے۔ اس میں ڈاکٹر کا یہ رول تو ہے لیکن بہت کم اس کا رول ہے۔ میرا بطور ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے شاید میں اس کے پاس 10 منٹ لگا لیتا ہوں، نرس تقریباً 8 گھنٹے رہتی ہے اس کے ساتھ۔ نرس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اگر میں کتنا بھی اچھا سرجن ہوں، اگر اسٹرلائزڈ ایکوپمنٹ نہیں ملے گا تو اس لیے پیرا میڈیکل کا بھی رول بہت زیادہ ہے۔ میں کیونکہ ایک فزیشین ہوں، سرجن تو ہوں نہیں ہوں، میں تو ہائیلی ڈپینڈ کرتا ہوں ڈائگنوسٹک انفراسٹرکچر پہ، لیب ٹیسٹ پہ، اور اس کے بعد فارماسسٹ پہ، کیونکہ بلیو می میں نے تو کھول کے نہیں دیکھنا ایز اے ڈاکٹر، اور میجورٹی کیونکہ میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، ادھر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں فارمیسی سروس اچھی نہیں ملے گی ہم آدھے بھی ڈاکٹر نہیں رہیں گے۔ بلیو می یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں سب سے ضروری اہم یہ ہے کہ ہم آپ کو سینٹر سٹیج دیں۔ آپ کو اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم میں انڈکٹ تو ہوئے ہیں لیکن آپ کو ہیلتھ کیئر ٹیم میں سینٹر سٹیج پہ آپ کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں چوتھی یا بڑی وجہ اموات کی، سب سے پہلے تو ہارٹ ڈیزیز ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، کینسر وغیرہ ہیں، وہ دوائیں ہیں۔ یہ کتنی بڑا المیہ ہے کہ جو دوائیں بنتی ہیں جان بچانے کے لیے وہ اگر غلط استعمال ہوں یا معیاری نہیں ہوں یا ان کا اپنا ڈرگ انٹریکشن ہو تو اس سے جان چلی جاتی ہے۔ امریکہ میں یہ تیسرے سے چوتھا بڑا اس کو کہتے ہیں ایم ڈی کاز آف ڈیتھ، کہ ڈاکٹر خود کاز آف ڈیتھ کرتا ہے۔ اور میں جہاں بھی کام کیا ہوں مجھے ڈیلی بیس پہ فارماسسٹ کا فون آتا تھا، بلیپر آتا تھا کہ آپ نے یہ پرسکرائب کیا ہے، یہ پروٹین باؤنڈ ڈرگ ہے، اب یہ کر دیا آپ نے، آر یو شیور کہ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ اور میں ہمیشہ ریوائز کرتا تھا کہ آپ نے ان کو وارفرین دے رہے ہیں، آپ نے پروتھرمبن ٹائم ان کا پچھلے 3 ہفتے سے نہیں ہوا۔ اسی تو فارماسسٹ از اے واچ ڈاگ، لیکن اس میں دونوں کا کام ہے۔ ایک تو ہمارے لوگوں کا، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہیں چاہے کسی ہاسپٹل میں ہیں، کہ ہم فارماسسٹ کی اہمیت سمجھیں اور اس کو وہ مقام دیں، اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم کا پارٹ بنائیں۔ دوسرا فارماسسٹوں نے خود کرنا ہے۔ دیکھیں قانون بن گئے لیکن وہ قانون کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے۔ قانون یہ ہے کہ ہر فارمیسی جو آپ کھولتے ہیں، جو لائسنس آپ لیتے ہیں، اس پہ فارماسسٹ کا ہونا ضرور ہے۔ ڈگری تو ضرور لگی ہوتی ہے فریم میں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ قانون ایسا ہے۔ اگر میں ساری فارمیسیوں پہ ہر فارماسسٹ انشور کروں تو مجھے 7-8 سال چاہیے اتنے فارماسسٹ بنانے پہ، پرووائڈڈ وہ آگے مریں بھی نہیں، اتنے فارماسسٹ چاہیے، کیونکہ اتنے پاسبل ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے جو پریکٹیکیبل ہو۔ فارمیسیوں کی تعداد کم ہونی چاہیے، اور کئی ایسی جگہ جہاں فارمیسی بنتی نہیں ہے، کئی ایسی جگہ جہاں 100 فارمیسی بن گئی ہے ہاسپٹل کے سامنے۔ اسی طرح دیکھیں میرا فارماسسٹ کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے، جو میں نے انگلینڈ امریکہ دیکھا، وہ ہمارے ساتھ راؤنڈ کرتے تھے، ہمارے ہر نسخے کو وہ چیک کرتے تھے، ہمارے ہر ڈرگ انٹریکشن کو اگر ہم کوئی آئی وی ڈرگ ایڈیٹیو دیتے تھے تو وہیں نرس نہیں پنکچر کر کے لگا دیتی تھی اس ڈرپ کو، جو آپ نے اسٹرائل ایریا کلاس 10 ایریا میں مینوفیکچرنگ کی ہے۔ جب وہ لگتی ہے وہ گلاس بوٹل تو عام سوئی لگا کے اس کو سارا اس کی اسٹیریلٹی پہلے ختم ہوتی ہے، آئی سی یو کی ایئر اس کے اندر جاتی ہے، یا اس کو ویسے پنکچر کر چھوڑتے ہیں نرسیں۔ تو یہ فارماسسٹ کا کام ہے کہ نرسوں پہ اور ہمارے پہ چیک رکھے۔ آئی وش اینڈ پرے کہ یہ رول آ جائے اور آپ ہمارے سے کندھے سے کندھا ملا کے آپ شفا کا ذریعہ بنیں، ڈائریکٹ شفا کا، کیونکہ یہ
شفا آ نہیں سکتی، اسپیشلی میرے جیسے فزیشین کی، پریکٹسنگ فزیشین، چاہے کارڈیولوجسٹ ہو چاہے نیفرولوجسٹ ہو، سارا ہر چیز میں فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی جو میں ہاسپٹلز میں دیکھتا ہوں فارماسسٹ، ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ مائی اپالوجیز، کہ وہ پرچیز اور ٹینڈر سے باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے میرے ساتھ راؤنڈ کیا کرنا ہے، اب وہ کوئی ریسرچ کا ان میں کلچر نہیں ہے، کوئی ریسرچ امپیکٹ بہت کم ہے، ڈاکٹروں میں بھی بہت کم ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز میں بہت زیادہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، اور لوکل ریسرچ جتنی اپلیکیبل ہوگی وہ کوئی ریسرچ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ ہماری جو نئی کابینہ کا حلف لیا گیا ہے، اللہ کرے کہ یہ وہ چینج لائے کہ فارمیسی، سب سے پہلے اگر فارمیسی پروفیشن کو ٹھیک کرنا ہے تو فارماسسٹ نہیں کرنا ہے، اس نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے۔ میں تو فارماسسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے گائیڈ کرنا ہے فارماسسٹ نے کہ جی کیا کر سکتے ہیں ہم فارمیسی کے لیے۔ بلیو می، جتنی بھی ہم کیئر ٹیکر ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیزیں تو نہیں کر سکیں گے، لیکن بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ساری امپرومنٹس آئیں۔ ہم نے انہی دنوں میں کوئی 79 کے قریب بہت میجر چیزیں کی ہیں جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ فار ایگزامپل 2023 میں ہارٹ اٹیک کا علاج ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کی فوراً نالی کھول دی جائے، اینجیوگرافی کی جائے، اینجیو پلاسٹک کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو لٹا دیا جائے اور 10 ہفتے بعد آپ کی اینجیوگرافی کی جائے۔ یہ علاج منسٹر کو، بیوروکریٹس کو، بڑے بڑے لوگوں کو تو اویلیبل تھا کہ شام کو بھی اینجیوگرافی کی مشین کھل جاتی تھی۔ ہمارے 27 اینجیوگرافی کے سینٹرز ہیں، وہ ساڑھے 4-5 بجے بند کر جاتے تھے۔ پہلے دن جب ہم نے 2 بجے رات کو اوتھ لیا، سنڈے کو میں نے میٹنگ کی، بہت ریزسٹنس آیا۔ میں نے انہیں کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ کرنا ہے۔ ہمارے ایک عام ریڑھی بان کو، عام سائیکل پنکچر لگانے والے کو وہی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے جو 2023 کی ٹریٹمنٹ ہے، 1980 کی نہیں ملنی چاہیے کہ اس کو ایپرن لگا کے لٹا کے دیں۔ اور یہ ہوا۔ آج الحمدللہ ہزاروں پرائمری اینجیو پلاسٹیز ہو چکی ہیں، ہزاروں سٹینٹ ڈل چکے ہیں۔ پورٹل بنایا ہوا ہے ہم نے جس میں نالی کھلنے سے پہلے کی فوٹو، نالی کھولنے کے بعد، اور کس نے کہاں کھولی، کیا ٹائم تھا، ڈور ٹو نیڈل ٹائم، یہ سب ہمارے پاس PITV کے ذریعے پورٹل پہ ہے۔ اس میں میں بھی ہوں، میرے تمام ہیڈز ہیں انسٹیٹیوٹ کے۔ میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ایکچولی زیادہ، بلیو می، یہ فارماسسٹ کا بھی بہت زیادہ اس میں رول ہے۔ ریکانسٹیٹیوشن آف ڈرگز کہ کہاں پہ کس ہاسپٹل میں ہم نے بنایا ہوا ہے لیمولر فلو میں ڈسپینسنگ کپبرڈ، خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، ادھر ہی وائٹامن دا ٹیکا بیچ میں ڈال دیں ڈرپ کے۔ یہ نرس کا تو قصور ہے، لیکن یہ جب فارماسسٹ اپنا رول نہیں پلے کرے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ بلیو می، آپ کو اپنی اہمیت ہی نہیں پتا کہ آپ کی طاقت کیا ہے۔ ہم آپ سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے امریکہ میں اور انگلینڈ میں۔ بلیو می، جب آپ کا فون آتا تھا ہمیں لگ جاتا تھا کہ ہم نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ چلتے تھے، راؤنڈ کرتے تھے، ہمیں چیک کرتے تھے، اینٹی کوگولیشن جو کلینک ہوتی ہے اس میں آپ ہمیں سارا کچھ کرتے تھے۔ اس کے بغیر کوئی بھی اچھی ہیلتھ کیئر ممکن ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم ہیں۔ آپ کے فارمیسی کے یو ویئر سو مینی ہیٹس۔ آپ ایک لیڈر ہیں، آپ ایک فالوور ہیں، آپ ایک لائف لانگ لرنر ہیں، کیونکہ فارمیسی میں اتنی چینجز آ رہی ہیں، ایون چاہے مینوفیکچرنگ سائڈ ہے۔ پھر آپ کے پاس اتنی آپشنس ہیں اپنے کیریئر پروگریشن کے لیے۔ آپ انڈسٹریل فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں، کوالٹی ایشورنس میں جانا چاہتے ہیں، آپ کلینکل فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کمیونٹی فارماسسٹ بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو کمیونٹی فارماسسٹ ہیں جو انگلینڈ میں، وہ جو بلڈ پریشر شوگر کا مریض ہے اتنی ہمیں ہیلپ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس مسٹر جونز کی دوائی کل ختم ہو جانی ہے، اس نے اپنی ریفل نہیں کرائی، تو ایک دم اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا، ظاہر ہے کمپلائنس نہیں ہے، فالج ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، اینڈ دے وڈ سینڈ SMS، دے ول میک شیور دیٹ وہ اس کے پاس ہے۔ تو یہ سب یہاں پہ میرا خیال ہے میجر کام انفارچونیٹلی ٹینڈر پرچیزز بن گیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے بہت ہی مائنر کام ہونا چاہیے، جس میں فارماسسٹ کا سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک کلرک ہونا ضروری ہے۔ ہم فارماسسٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا سائنسدان ہے،
وہ ہمارے سے کندھے ملا کے، میری الحمدللہ پاکستان میں کیا، میری ایشیا میں سب سے زیادہ پبلیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 700 امپیکٹ فیکٹر دیا ہے. میری 80% پبلیکیشنز آپ دیکھ لیں، 80% پبلیکیشن، ہزاروں کے حساب سے پبلیکیشن ہے، ان میں کسی نہ کسی میرے فارماسسٹ کا نام ضرور ہے. دیٹ از دی امپورٹنس آئی گیو ٹو دی فارماسسٹ. میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں ریسرچ کروں آپ کے بارے. تو اس لیے میں آخر میں، کیونکہ رمضان ہے، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن روزہ کھلنا ہے اور ابھی ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی سننا ہے جن کا بہت زیادہ میرے سے تجربہ ہے. میں ان سے سیکھتا ہوں، چاہے سہیل ہے چاہے عاصم ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں، بلیو می. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہیں سوچیں کہ اب آپ کا یہی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. بہت ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر رہے. ویری امپورٹنٹ از ناٹ واٹ یو آر ڈوئنگ، امپورٹنٹ تھنگ فار می از واٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ، کہ آپ کا رول وہ چیز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری معاونت کریں گے، یہ اس معاشرے کی آپ سب سے بڑی ہیلپ کریں گے جب فارماسسٹ کو ہم مل کے وہ مقام دلائیں گے، اور وہ فارماسسٹ بھی وہ مقام میں سیٹل ہوگا اور خوش ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم زندگی اور موت کے ساتھ لڑنے والے سپاہی ہیں، چاہے آپ فارماسسٹ ہیں چاہے میں ڈاکٹر ہوں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، اور آج فارماسسٹ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا پیشن کیا ہے. اگر کوالٹی ایشورنس آپ کا پیشن ہے تو پھر کوالٹی ایشورنس ہی کریں. اگر آپ کا کمیونٹی فارمیسی آپ کا پیشن ہے، پھر اس کو پورا کریں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اکثر مزری کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر ود کمیونٹی فارمیسی اینڈ ہاسپٹل فارماسسٹ. لوگ مر رہے ہوتے ہیں ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے انٹریکشن سے مر رہے ہوتے ہیں، دوائی دیتے ہیں مر جاتے ہیں، شیشے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آپ کو اپنے پیشن کے ساتھ لو ہوگا، پیار ہوگا تو آپ آگے چلیں گے، ورنہ آپ اگلے دن کا انتظار نہیں کریں گے. ہم لوگ اگلے مریض کا انتظار کرتے ہیں بیکاز وی ہیو میڈ شیور دیٹ آر پروفیشن از آر پیشن. تو آؤٹ پٹ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ادروائز یو ول ویئر آؤٹ یور سیلف. ہم فزیشنز میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اور وہ فارماسسٹ میں بھی ٹرو ہے، فارماسسٹ برن آؤٹ. کہ اگر آپ غلط پروفیشن میں ہیں، جو آپ کو پسند ہے اس میں نہیں ہے تو اس کو اپنی پسند بنا لیں. نہیں بنا سکیں گے تو آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے. یو ول سفر فرام فارماسسٹ برن آؤٹ. برن آؤٹ کو اینٹی ڈوٹ صرف ایک ہے، اپنی لائف میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مینٹور ضرور رکھیں، سینئر جونیئر کوئی نہ کوئی رکھیں جس سے آپ شیئر کر سکیں اپنی خوشی. somebody to celebrate and a shoulder to cry on. تو اس لیے جب آپ یہ رکھیں گے تو آپ بھی برن آؤٹ سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. کوئی بھی مینٹر ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیٹیوز میں سے ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچرز میں سے ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی دوستوں میں سے ہو سکتا ہے، لیکن مینٹر ضرور رکھیں. آخر میں امید کرتا ہوں، پھر ایک دفعہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. زبردست فنکشن راؤ صاحب نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں فارمیسی کو آگے لے کے جائیں گی. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ انہوں نے کیا ہے. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ایز اے منسٹر دیٹ آئی کین ڈو فار فارمیسی. پلیز دس از اے بلینک چیک، اویل بیسٹ آؤٹ آف اٹ. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions. Every elected cabinet sets some goals and vision for the betterment of profession. To put the charter of demand, I request Mr. Alamgir Rao, General Secretary, Pakistan Pharmacist Association Center, to come over the stage. تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے بلینک چیک دیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ اپنی کمیونٹی کی طرف سے گزارشات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں ہی کوئی 3-4 ایشوز ہمارے ہیں سر. ایک تو سر ہیلتھ کیئر کمیشن سر آپ کے انڈر آتا ہے ادارہ سر، اور اس میں گورنمنٹ پہ تو ریگولیشن ان کی بائنڈنگز ہیں، سب کچھ ہے، بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا کچھ نہیں ہے. ہمارے پرائیویٹ بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ فارمیسی سیٹ اپ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے. ایون فارماسسٹ کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ میں ہم پرائمری سیکنڈری میں تو کلیم کرتے ہیں کہ 50 بیڈ پہ ہمارے یہاں ایک فارماسسٹ ہے، بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. اس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہاں بھی ان کو ہدایات کریں کہ وہ اپنے وزٹس میں بھی اس کو چیک کریں اور فارماسسٹ انشور کروائیں وہاں پہ.
सेकेंडली सर, आपने यूरोप की और अमेरिका की एग्जांपल्स दी कि वहाँ फार्मासिस्ट आपको असिस्ट करते रहे हैं फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट और दूसरा ब्लड प्रेशर वगैरह के लिहाज से। सर हमारे भी कुछ फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट ख़ास तौर पे फार्मेसी प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को, वहाँ भी हेल्थ केयर कमीशन इलीगल तौर पे उनको हरास करता है। सर उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको डायरेक्शंस दें ताकि वहाँ पे जो है हमारे जो फार्मासिस्ट लीगल काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। सर थर्डली सर, प्राइमरी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर 50 बेड पे हमारे यहाँ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, आपने एक पॉइंट बड़ा रेज़ किया है कि जी मेजरली जो फार्मासिस्ट हैं वो प्रोक्योरमेंट में इंगेज हैं। सर आई डू एग्री विद दिस, बट रीज़न इज़ कि वहाँ पे नंबर ही बहुत कम है सर फार्मासिस्ट का। आप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में सर फार्मासिस्ट का नंबर इन्हेंस करवाएं सर। मैंने 2016 में सर ताइवान का एक हॉस्पिटल विजिट किया, टाइपी जनरल हॉस्पिटल, वो 2000 बेड का हॉस्पिटल था और वहाँ 192 फार्मासिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे मुख्तलिफ। और हमारे यहाँ मेयो में वैसे तो 65 फार्मासिस्ट की सीट हैं, बट वो भी इतनी कम है कि सर आप खुद बता रहे हैं कि ज़्यादातर फार्मासिस्ट एडमिन के रोल में है, क्लिनिकल साइड पे वो रोल डेवलप नहीं हो पाया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आप जो है फार्मासिस्ट की सीट वहाँ पे इन्हेंस करवाएं ताकि फार्मासिस्ट अपना की रोल प्ले कर सकें। और लास्ट पॉइंट आपसे रिलेटेड सर वो है फार्मेसी काउंसिल। सर मोस्टली हमारे इश्यूज़ जो हैं फार्मासिस्ट कम्युनिटी के वो फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड हैं सर। उसको सर रिवैम्पिंग की और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है सर, उस पर सर आप स्पेशल फोकस करें ताकि सर हमारी जो यंग आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनके कैटेगरी के इश्यूज़ हैं या रिन्यूअल के इश्यूज़ हैं वो सर टाइमली रिजॉल्व हो सकें। सेकेंडली सर, डीजी ड्रग कंट्रोल साहब मेरे डिपार्टमेंट से ही हैं सर, मेरे बॉस भी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर कि अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन है और उनको सर डायरेक्शंस दें कि फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएं सर फार्मेसीज़ पे। जैसे कि सर ने भी पॉइंट आउट किया है कि अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ फार्मासिस्ट की नहीं है। जितनी फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी होगी डेफिनेटली वो हमारे यहाँ सीट क्रिएशन होगी और हमारा मैक्सिमम फार्मासिस्ट जो है वो इंगेज हो जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी में जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीपीओ के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ सर एक एमओयू साइन करें। जैसे सर आप डीटीएल की सर ने तारीफ़ की है, मिनिस्टर साहब ने, स्टेट ऑफ द आर्ट है, हम तो खुद पार्ट हैं उसका। तो सर डीटीएल में फार्मासिस्ट की ओरिएंटेशन के लिए इवन फार्मेसी एंड फार्मेको विजिलेंस सेंटर आपने सर बनाया है और हमारे प्राइमरी के तमाम हॉस्पिटल में फार्मेसी एंड फार्मेको विजिलेंस सेंटर काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी जो हमारे यंग आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनकी ओरिएंटेशन के लिए और सर पेड इंटर्नशिप के लिए सर कोई स्टेप्स लिए जाएँ सर उनके लिए। लास्ट पॉइंट मेरा ड्रैब के हवाले से है। आसिम रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं, हामिद साहब पीपीएमए को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे मौजूद हैं वो भी। एक तो सर प्राइवेट सेक्टर का हमारा फार्मासिस्ट बहुत पिछड़ा है सर, उनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है और उनकी जॉब का कुछ पता नहीं होता। एक अच्छा खासा वर्कर आज ड्यूटी पे जाता है और शाम को उसको कह दिया जाता है कि आप जाएं, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो सर उसके लिए कोई ऐसे लाहे अमल ज़रूर इख्तियार करें कि फार्मासिस्ट की जॉब सिक्योरिटी जो है वो एटलीस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ज़रूर फॉलो किया जाए। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता बेशक उसको निकालें, लेकिन किसी प्रोसीजर के तहत निकालें, इस तरह से तजलील ना की जाए हमारे प्रोफेशन की सर। सर दूसरा सर, ड्रैब डिजिटाइजेशन में जा रही है सर। हम आपको एश्योर कराते हैं कि हमारी जितनी भी फार्मासिस्ट कम्युनिटी है वो आपकी डिजिटाइजेशन में आपका पार्ट बनने के लिए तैयार है। तो सर हमारी जितनी भी कम्युनिटी फार्मेसीज़ है जहां फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं उनको ज़रूर सर इसका पार्ट बनाएं और आपके सर जो भी एमओयूज़ या जो प्राइस के नोटिफिकेशन वगैरह है उसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि हमारे एक ग्रास रूट लेवल पे, हमारी फार्मेसी लेवल पे जो है ये चीज़ें अवेलेबल हों ताकि लोग उससे जो है एग्जैक्ट फ़ायदा उठा सकें। ये सर चंद गुजारिशात के साथ, बाकी तो बहुत कुछ है कहने को लेकिन टाइम कम है। सर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन इशूज़ पे आप देखेंगे और हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I request President Punjab, Professor Dr. Furqan Hashmi, to come over the stage and share his views. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच राबेल। मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें आलमगीर साहब ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे हिस्से में सिवाय शुक्रिया के और कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन डॉक्टर साहब आप हमेशा फार्मेसी प्रोफेशन के साथ बड़े हमदर्द रहे। वन वे और द अदर यू हैव सम कनेक्शन विद फार्मेसी प्रोफेशन एज़ वेल। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे तमाम सेक्टर्स में फार्मासिस्ट का हाथ पकड़ें। हम आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे और इन लोगों को साथ लेके चलेंगे। देखें, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द हेल्थ केयर टीम,
we would definitely prove ourselves to be responsible for this system. اور انشاءاللہ you would find us آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے انشاءاللہ, اور ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. تو I assure you the quality of the services provided by the pharmacist, and we assure you the full support and everything from our profession. دیکھیں, basically the pharmacist is a integral part of the healthcare team, and we have to be proving ourselves to be very important integral part of that system. In the end, I won't be taking much long. Thank you so much for your support for the professional pharmacist group, and I am really indebted by the support you have extended to us during the election campaign, and special thanks to the CEC, Dr. Najmul Hasan Java Sahab and Habibur Rahman Sahab. Give them an applaud, please. ان لوگوں کی انتھک کوششوں اور جتنے ہمارے نوجوان ینگ لڑکے لڑکیوں نے اس میں کام کیا, سب کا بہت شکریہ, اور اسپیشل تھینکس ٹو آر ووٹرز جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اسٹرینتھن کیا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. Thank you so much, sir. Now I request President Center, Mr. Sardar Shabir Ahmed, please come over the stage and share your views. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Very respected Chief Guest, Professor Dr. Javed Akram, Minister for Specialized Healthcare, Government of Punjab, Mr. Asim Rauf, CEO DRAP, Mr. Muhammad Sohail, DG Drug Control, Government of Punjab, office bearers of the respective PPA chapters, dignitaries, very respected pharmacists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. At the very outset, let me congratulate the entire pharmacist community of Pakistan for having their elected representative body in place after a considerable lapse of time. The pharmacist community has suffered tremendously during these years as the vested interest of a handful of individuals reigned supreme over the collective interest of the community, unfortunately. However, I must appreciate the endeavors of our seniors who surmounted all the impediments and paved the way for the smooth conduct of elections. The contribution of Mr. Najmul Hasan Java, the CEC, merits exemplary appreciation here, who ensured the smooth conduct of elections despite many odds. Now the office bearers of the PPA Center, Punjab and Islamabad have been administered oath of office. I congratulate them all on this achievement. However, this celebration is coupled with enormous level of challenge as well. We have to be cognizant of the much higher magnitude of the responsibilities lying on our shoulders, which must conform to the magnitude of the problems being confronted by our professional colleagues, which are quite vast in range. We as an elected body of our profession have to work day and night to address the core issues, right from it to ensure the legislation of the new Pharmacy Act encompassing the requirements commensurate with the role of pharmacist in the healthcare system of the modern era. Career progression of our colleagues serving in different domains of pharmacy profession and a reasonable salary structure for our new entrants in the private sector is among the challenges that must find place atop among our priorities. Financial transparency in running the affairs of association, enhanced coordination with our professional colleagues and relevant stakeholders, laying foundation for the smooth and transparent elections of the PPA after every 2 years shall be the distinguishing features of the existing association, inshallah. Being president of PPA Center, I would like to take advantage of the presence of the Honorable Minister, the CEO DRAP and DG Drug Control, among other officials here. Antimicrobial resistance is a ticking bomb which may lead to the biggest health disaster of this century. The current situation warrants enhanced role of pharmacists in the healthcare system, particularly their presence at all the drug sale points across country and their involvement in the antibiotic stewardship programs to contain the pace of AMR, failing which we shall deprive our coming generations of the required antibiotics
even to treat minor infections. The adverse drug reactions are playing havoc with the life of the people and contributing significantly in enhancing the mortality and morbidity. The pharmacovigilance rules 2022 notified by DRAP need to be implemented, and all the major hospitals across Pakistan must be pushed to appoint the pharmacovigilance officers in line with the spirit of these rules. The said appointment shall not only ensure the establishment of a vibrant pharmacovigilance system at root level, but shall also create multiple job opportunities for our professional fellows. Influx of substandard and falsified products by some unscrupulous elements in the society is also one of the major threats to the healthcare system of Pakistan. The DRAP and the provincial drug authorities have taken very concrete steps during the last couple of years to address this menace. However, the looming threat needs support from all the relevant stakeholders. The PPA assures all-out support to the DRAP and the provincial drug authorities to get rid of such elements for ensuring safety of our patients. I once again thank the pharmacist community of Pakistan for reposing their confidence in the professional pharmacist group and elected them as their representative. I pray Almighty Allah to bestow upon us His blessings and give us the strength and courage to come up to the expectations of our community. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. I would like to request our guest of honor, Mr. Asim Rauf, CEO, Drug Regulatory Authority of Pakistan, to come on the stage and grace the event with his golden words. Thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل عزت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور بہت سارے کولیگ سینئرز، ڈاکٹر جمشید صاحب، حارث سعید صاحب، ڈاکٹر بشیر صاحب اور بہت سارے جو ہمارے لوگ ٹریول کر کے مختلف جگہوں سے اس وقت آئے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک انتہائی اہم دن ہے، ایک انتہائی اہم موقع ہے. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں بڑا مختصر رہوں گا. سہیل صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور پنجاب اور فیڈرل کی ایڈمنسٹریشن بھی ادھر موجود ہے. یہ بیسیکلی ایک کمٹمنٹ کا دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں رمضان المبارک میں کہ ہم انسانی جانوں کو بچا لیں. قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروفیشن کے تھرو موقع دے رہے ہیں کہ ہم محنت کریں، پروفیشنلزم اپنائیں، کمپیٹنسی ڈیولپ کریں اور ہم اپنے ملک میں اور دنیا میں انسانی جانوں کو بچائیں. ابھی بات ہو رہی تھی ہاسپٹل فارمیسی، کلینکل فارمیسی، ریٹیل فارمیسی اور ایون پروڈکشن فارماسسٹ جو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ روم ہے ہمیں آگے کمپیٹنسی ڈیولپ کرنے کا. ابھی ہم ایٹ پار نہیں ہیں، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے اگر ہم کمپیٹنسی سکلز کے لحاظ سے دیکھیں. تو سردار صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، فرقان صاحب کے اوپر بھی، کہ یہ پروفیشنل باڈی جو کہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ریڈنڈنٹ ہو گئی تھی، اس کو یہ ایکٹیو کریں اور مختلف فورمز پہ یہ ان ایشوز کو اجاگر کریں. جیسے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ہے، یہ بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے ابھی ہائی لائٹ ہوا جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بڑی سخت اور شدید ضرورت ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ میں ہمیشہ ڈریپ میں کہتا ہوں کہ ہمارا کمپٹیشن آپس سے ہٹ کے دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے، ہمارا کمپٹیشن دنیا سے ہے. ہمارا کمپٹیشن یو ایس اے سے ہے، ہمارا کمپٹیشن انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کمپٹیشن کے لیے جو سکلز چاہیے، جو ڈیڈیکیشن چاہیے، جو جذبہ چاہیے، وہ بعض دفعہ نظر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی ٹیم آئی ہے
ان کا ولولہ لے کے ہم اپنے اس خواب کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ہمارا مقابلہ دنیا کے ساتھ جس طرح ہونا چاہیے اور جس طرح ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو کنفارم کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ پنجاب میں آپ دیکھیں 3-4 لیبس WHO پری کوالیفائڈ ہوئی ہیں. ڈریپ ایک ایسا ادارہ بنا ہے جس میں مکمل ای گورننس کا سسٹم ہے, کوئی مینول فائل سسٹم اس وقت نہیں ہے. ہم آج بھی اگر میں دنیا میں کسی بھی جگہ جاتا ہوں یا کسی بھی جگہ پاکستان میں کسی بھی شہر میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں, مجھے کوئی مینول فائل کی ضرورت نہیں. تو ڈریپ پاکستان کا تیسرا ادارہ ہے جس میں یہ سسٹم رائج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خلوص نیت سے کام کریں تو ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیڈرشپ کے لیے میرا میسج ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میں سمجھتا ہوں وی شوڈ رائز ٹو دا اوکیزن. ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے راستے میں بے شمار چیلنجز ہیں, سردار صاحب کے اور ٹیم کے سامنے آئیں گے, ڈریپ کے سامنے تو بہت زیادہ ہیں. ہر روز ایک نیا چیلنج, ایک نئی امپیڈیمنٹ, ایک نیا مشکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی مشکلوں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ہم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں سردار صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ یہ سمجھیں کہ ڈریپ ان کا پارٹ ہے, چاہے وہ فیڈرل کی تنظیم ہے یا پروونشل تنظیم ہے PPA, ڈریپ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم مل جل کے انشاءاللہ وہ جو خواب ہے کہ ہم انسانی جانوں کو بچائیں, ہم اس کو پورا کریں گے. لاسٹ پہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی موجودگی بڑی ہمارے لیے باعث عزت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ڈائنامک شخصیت ہے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں اس کو آگے لے کے چل سکوں جس پہ میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوں. اور ان کی ڈائنامزم سے ہمیں سیکھنا ہے. آج وہ جس پورٹ فولیو میں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو سر میری گزارش ہوگی کہ آپ کی پوری سپورٹ چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. اگین سارے آفس بیئررز کو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. Thank you so much, sir. This is time to give regard to everyone, CEC, organizer, voters, and all who put their efforts in smooth proceeding of electoral process. For this, I request Mr. Sohail to come over the stage and share his views. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دعا کا ٹائم ہے, ویسے تو مجھے یہاں کھڑا کر دیا, دعا ہی کرا سکتا ہوں میں اس ٹائم تو. Anyhow, thank you very much to all of you, and I must congratulate to all of the new electees of the PPA office bearers. اور صرف 2-3 باتیں میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, آپ نے تو اپنی ریکویسٹ بھی کر دیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کچھ گزارشات پیش کر دیں. صرف آپ لوگوں کے لیے جو نیو آفس بیرر ہیں اور جو کمیونٹی یہاں پہ ہے, صرف 2 منٹ کی بات ہے. آئی ایم ویری مچ گلیڈ اینڈ پلیز ٹو شیئر ود یو کہ پنجاب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا WHO پری کوالیفائی لیبز رکھنے والا ریجن ہے دنیا میں. سیکنڈ نمبر 36,000 انالیسز ہم ایک سال میں کرتے ہیں, 36,000. اور یقین مانیں یہ نمبر بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی پراؤڈ فیل نہیں ہوتا, یا میں کبھی اس کو فخر نہیں محسوس کرتا یا پلیز نہیں ہوں کہ آپ ایک بیچ 8 دفعہ کرتے ہیں اور 8 جگہ سے سیم بیچ کرتے ہیں. لیکن میں لسن پلیز, یہ فوڈ فار تھاٹ ہے, چاہے وہ ایسوسیشن ہے, چاہے وہ ایکیڈیمیا ہے, چاہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. آئی مین اگر آج آپ بات کریں نا پاکستان میں ڈرگ کی, چاہے آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں, کل ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے, پاکستان کی فارما انڈسٹری وہاں موجود تھی, آپ پیشنٹ سے بات کریں, ڈاکٹر سے بات کریں, یا PPA اپنی ایسوسیشن اپنی آپ سے بات کریں, آئی مین فارماسسٹ اپنے آپ سے بات کریں, ہم سارے ہی اگریوڈ ہیں
ہم سارے ہی اگریوڈ ہیں, کوئی ایک بھی اسٹیک ہولڈر ہم میں سے از ناٹ ہیپی. واٹ از گوئنگ آن, ہمارا سسٹم جا کس طرف رہا ہے. یہ 36,000 انالیسز شوڈ ریڈیوس ٹو لیس دین 1,000 انالیسز. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی انڈسٹری فلرش نہ کرے, اس کے اندر کمپینڈیل انالیسز اور ذمہ دار لوگ نہ آئیں, فارماسسٹ اسکلفل نہ آئیں, جب تک فارمیکو ویجیلنس, پاورفل فارمیکو ویجیلنس انٹیکٹ نہ ہو, جب تک کمیونٹی فارمیسی میں ہمارا فارماسسٹ پریزنٹ نہ ہو, یہ ہم نہیں ریڈیوس کر سکتے. 32,000 روپیز ایک انالیسس پہ اسپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ. 32,000 از اے بگ نمبر. آئی مین یہ سارا کا سارا برڈن ہے. تو اس پورے کے پورے سسٹم کو وی نیڈ ٹو ریپلیس ود سم نیو ون. اب وہ کیا ہے؟ یہ ایسوسیشن, یہ ایکڈیمیا اینڈ اسٹیک ہولڈرز آر انڈسٹری شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس پہ سوچیں کرنا کیا ہے. تو بس میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے. اینی ہاؤ ونس اگین I congratulate to the new electees and to all of you be present here and wish you all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. For vote of thank, I request Dr. Asif Rukawan, please come over the stage. السلام علیکم. بہت شکریہ. ٹائم بھی ایسا ہے کہ افطاری کہتے سب سے پہلے افطاری کرنی چاہیے, لیکن کسی کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ایتھکس میں شامل ہے. تو لہٰذا میں سب سے پہلے چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم, منسٹر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن, گورنمنٹ آف پنجاب, عاصم رؤف صاحب, مسٹر محمد سہیل صاحب, مسٹر عباس خان صاحب اور باقی تمام پارٹیسپینٹس اور تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ایک کال پر یہاں پر پہنچے, اور باوجود اس کے کہ روڈ اس وقت شاید بند ہوں, کوئی مسئلہ مسائل ہوں, لیکن آپ لوگ یہاں پر پہنچے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو صرف جاتے جاتے ایڈ کر دوں گا کہ یہ اوتھ سیرمنی یہاں پر ایسے ہی نہیں ہو گئی, اس میں کچھ لوگوں کا بہت اہم رول ہے. سب سے زیادہ اہم رول میں سمجھوں گا کہ یہاں پر ڈاکٹر ایاز علی خان صاحب کا ہے, جن کا نام میں سمجھتا ہوں فارمیسی پروفیشن میں ہمیشہ عزت سے لیا جاتا ہے, اور ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ یہاں پر یہ آج وہ سیرمنی ہو رہی ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ انتھک کوششیں ہیں سیف اللہ خان نیازی صاحب کی, اور انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر ایاز علی خان کے ساتھ مل کر یہ سارا پروگرام کیا. شمشاد انیس ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا, اور اس سارے پروسیس کو کنڈکٹ اور آرگنائز کرنے میں اہم ترین رول ہمارے تمام پی پی اے کے ممبرز کا ہے, لیکن اسپیشلی عالمگیر راؤ صاحب, اور ویری اسپیشل میں کہوں گا یہ کریڈٹ جاتا ہے عمیر ڈار صاحب کو. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور ان تمام دوستوں کا جو یہاں پر موجود ہیں. مہربانی. Now I request Dr. Javed Akram to present souvenir. Mr. Mohammad Sohail, DG of Chief Election Commission, Najmul Hasan Java, Mr. Habibur Rahman, now I request President PPA Center, Mr. Sardar Shabir Ahmed, to present souvenir to our chief guest, Professor Dr. Javed Akram. Thank you so much everyone. Newly elected cabinet is requested to attend meeting in Pearl boardroom after iftar. We are thanking Professor Dr. Javed Akram for his participation and time. Center cabinet
जी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है और आज का जो एक ओट टेकिंग सेरेमनी इसके बाद जो फार्मासिस्ट के क्या मैसेज है। जी देखें, आज फार्मासिस्ट एसोसिएशन के ओथ टेकिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये फंक्शन उस तरफ ले जाएगा जो वाकई ही एक सेहतमंद पाकिस्तान होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर डिलीवरी में। तीसरी बड़ी वजह शरह अमवात की अक्सर दवाइयों का गलत इस्तेमाल है और वो फार्मासिस्ट का काम है चेक करना। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फार्मासिस्ट को ना पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी ने वो मकाम दिया है, ना फार्मासिस्ट ने ख़ुद लिया है, तो इसलिए वो फाइलों से ही निकलते। असूली तौर पे इनको बेड साइड पे काम करना है, बिस्तर के साथ काम करना है। मरीज़ के देखभाल में इनका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर के चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि डॉक्टर ने जो दवाई दी है इसका किसी और दवाई से इंटरेक्शन तो नहीं है या किसी और। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे अपनी स्पीच में बताया कि जो फॉरेन में जो फार्मासिस्ट का रोल है वो डिफरेंट है, वो डॉक्टर को असिस्ट करता है। सर क्या दुश्वारी है कि यहाँ पे वो रोल क्यों नहीं हो सकता? देखें, एक तो फार्मेसी स्कूल्स की बहुत कमी है, उतने फार्मासिस्ट हैं नहीं जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, बहुत ही कम है। डॉक्टर भी कम है लेकिन फार्मासिस्ट तो बिल्कुल ही कम है, तो हमें फार्मेसी स्कूल ज़्यादा और मेयारी बनाने पड़ेंगे। और दूसरा ये वजह है कि फार्मासिस्ट ख़ुद भी समहाउ उनकी जो करिकुलम है या उनका जो पढ़ाने का हमें तरीका है वो बदलना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि वो उनका काम बेसिकली बेड साइड पे ज़्यादा है या कम्युनिटी फार्मेसी में ज़्यादा है, लोगों को साथ इंटरेक्शन मरीज़ों से करना ज़्यादा है, वो बहुत कम हो रहा है इसमें। जी आसिम साहब, ये बताइएगा कि फार्मासिस्ट को जो ड्यू रोल है, आप क्योंकि आप पार्ट हैं सिस्टम का माशाल्लाह ड्राइव के वो देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, तो क्यों नहीं रोल मिल रहा फार्मासिस्ट को? मैं समझता हूँ कि रोल मिलना शुरू हो गया है। इस पे कुछ टाइम लगा है। हमारा प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है और रैप फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 1-2 साल में जो फार्मासिस्ट का इस ख़ास एरिया में रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जैसे बाकी प्रोफेशंस में जो है वो कंटिन्यूस जैसे मेडिकल एजुकेशन है, इस तरह कंटिन्यूस फार्मेसी एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो आप बीइंग फार्मासिस्ट इसमें कोई राय आपके रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में है कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो कंटिन्यूस एजुकेशन पे जाते हैं और मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ, एडवोकेट हूँ और बिल्कुल होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम जो नई क़यादत है इनके साथ मिलकर बैठेंगे। मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि जी जब तक कंटिन्यूस स्किल्स डेवलप नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन कंटिन्यूस स्किल्स को डेवलप करने के लिए कंटिन्यूस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और सर ये ड्रैप में ऐसा कोई है प्रोविजन या आप लोग इंटरटेन करते हैं जो बच्चे फ्रेश हैं या जो सीखना चाहें इंटर्नशिप बेसिस पे? जी बिल्कुल, हम एक्सेप्ट करते हैं और आ भी रहे हैं बच्चे और हम उसका प्रोग्राम आपने तरतीब दिया है? जी बिल्कुल प्रोग्राम है। हम मेरा ख्याल नंबर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हम लेते हैं टर्न बाय टर्न, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट पे इसका कोई है? नहीं अभी नहीं है लेकिन हम डाल देंगे इंशाल्लाह। हम होप करते हैं कि मज़ीद जो है फार्मासिस्ट का काम करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। रोसा से पूछेंगे कि फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में क्या रोल है और प्रेजेंट पंजाब में सिचुएशन क्या है फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से। जी मेरा नाम आलमगीर राव है और मैं न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपीए सेंटर हूँ। रोल तो बहुत है फार्मासिस्ट का, जैसे अभी ओट टेकिंग में मिनिस्टर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी बताया है कि एक ट्रायंगल होता है, हेल्थ ट्रायंगल, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सेज और डॉक्टर मिल के एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वाला रोल हमारा प्रॉपरली उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर डेवलप करेंगे। प्राइमरी की हेल्थ तक जो है हमारे यहाँ फार्माको विजिलेंस पे एक्टिविटी शुरू हो गई है। मैंने मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि स्पेशलाइज्ड में भी फार्मासिस्ट की सीट जो है वो इन्हेंस करें ताकि जो फार्मासिस्ट हैं वो प्रोक्योरमेंट के अलावा भी कोई और काम कर सकें। दूसरा, हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू हमने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, इवन पंजाब में अगर देखें तो पंजाब का टोटल बेड 1 लाख है और गवर्नमेंट साइड पे वो बेड जस्ट 40,000 है। 60,000 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, तो अगर पर बेड फार्मासिस्ट पे जाएँ तो हम गवर्नमेंट में अराउंड 1600 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो उसी रेशो पे 2000 फार्मासिस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से फार्मासिस्ट की इंडक्शन नहीं हुई। हेल्थ केयर कमीशन जो है अब रजिस्ट्रेशन की फ़ेज़ से आगे जा रहा है और अब वो इंस्पेक्शंस पे भी जा रहे हैं, तो हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट थी मिनिस्टर साहब से, फर्दर भी उनसे पीरियडिकली मिलते रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट को उजागर करेंगे। लास्टली पॉइंट था इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के हवाले से।
हमारे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट के और हायरिंग फायरिंग के कोई रूल्स नहीं हैं। आए दिन हमें एग्जांपल मिलती हैं कंप्लेंट्स के, जी बंदा वर्किंग पे गया और शाम को उसको कह दिया जाता है कल से आपने नहीं आना। तो ये बड़ी डिस्ग्रेस होती है हमारे एक प्रोफेशन की। इतना पढ़ के जो है लोग आते हैं, और इंडस्ट्री में एटलीस्ट कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करता, कोई इश्यूज़ हैं, हायरिंग फायरिंग उनका हक है, बट एक तरीके से की जाए। अच्छा राव साहब ये बताइएगा कि प्रेजेंटली पंजाब गवर्नमेंट कितने फार्मासिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं? अराउंड 1600 फार्मासिस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और स्पेशलाइज में मिला के हैं, और 150 के करीब PFSA में हैं। 40 फार्मासिस्ट पैसी में काम कर रहे हैं। तो मिल मिला के कोई तकरीबन क्लिनिकल फार्मासिस्ट हायर हुए थे, उनकी तादाद कितनी है? सर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे 40 THQ DHQ में इनिशियली फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए थे। अब वो बढ़ के हमारे 150 हॉस्पिटल में प्राइमरी में सब में मौजूद हैं, और हमारी एफर्ट्स हैं कि स्पेशलाइज्ड में भी हर हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट नोटिफाई कराएं। लेकिन एक का नंबर बहुत कम है। एटलीस्ट वार्ड लेवल पे एक फार्मासिस्ट क्लिनिकल होना चाहिए जिस पे हम काम करेंगे।